اب دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے حکم. حکم ویسے تو ہم کہتے ہیں آرڈر، کسی کو آرڈر دینا، لیکن یہاں جو ہے حکم دو چیزوں کے درمیان تعلق کو حکم کہا جاتا ہے. جیسے میں کہوں نماز فرض ہے، تو نماز پر فرض ہونے کا حکم لگا رہے ہیں. اس میں یہ ایک چیز ہو گئی نماز، اور دوسری چیز ہے فرض ہونا. نماز پر فرض ہونے کا حکم لگا رہے ہیں. احمد عالم ہے، پورا جملہ ہے، تو احمد ایک چیز اور عالم ہونا دوسری چیز، تو احمد پر عالم ہونے کا حکم لگا رہے ہیں. زید بوڑھا نہیں ہے، یہ انکاریہ جملہ ہے، تو زید پر بوڑھا نہ ہونے کا حکم لگا رہے ہیں. تو دو چیزوں کے درمیان تعلق جو ہے اس کو حکم کہا جاتا ہے، یعنی ہم فرض ہونے کا حکم نماز پر لگا رہے ہیں. دوسرا جملہ دیکھیں، پانی پیاس بجھاتا ہے. اس میں پانی کے بارے میں حکم لگا رہے ہیں پیاس بجھانے کا. ایک چیز پانی ہے اور دوسری چیز پیاس بجھانا. اور حکم کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کا تعلق دوسری چیز کے ساتھ جوڑنا پورے جملے کے طور پر، اس میں ہے یا نہیں ہے ہو. تو یہاں پر ہے نا، یہاں پر بھی، یعنی وہ پورا جملہ ہو. دو چیزوں کا تعلق ویسے بھی جوڑ سکتا ہے لیکن پورا جملہ نہ ہو. جیسے اچھا آدمی، اچھا اور آدمی دو چیزوں کا تعلق جوڑ رہے ہیں، اس کو حکم نہیں کہتا ہے، وہ پورا سینٹینس ہونا چاہیے، پورا جملہ ہونا چاہیے. تو یہاں پر دیکھیں پورا جملہ ہے یا نہیں ہے، تو اس کو بھی کہیں گے یہ حکم ہے. تیسرا ایک جملہ لکھتا ہوں کیونکہ تینوں میں پھر مجھے فرق کرنا ہے. 2 + 2 4 ہوتے ہیں. اب یہ ایک چیز ہے اور ان کا 4 ہونا یہ دوسری چیز ہے. دو چیزوں میں تعلق، یہ 2 + 2 پر 4 ہونے کا حکم لگا رہے ہیں. اب یہ 3 جملے کیوں لکھے میں نے؟ اس لیے لکھے کہ یہ جو ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے مختلف ذریعے دیے ہیں، ہم اس کی بنا پر حکم لگاتے ہیں. حاکم کون ہے؟ حکم لگانے والا کون ہے؟ ہمیں اللہ نے عقل دی ہے، ہم عقل کی بنیاد پر بھی بعض چیزیں جان کر حکم لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے؟ تو یہ 2 + 2 4 ہوتا ہے، یا 1 اور 1 2 ہوتے ہیں، یہ کس بنا پر حکم لگاتے ہیں؟ عقل کی بنا پر. تو یہاں حکم دینے والی عقل ہے، لہذا اس حکم کو حکم عقلی کہا جاتا ہے. حکم عقلی. پانی پیاس بجھاتا ہے، اس کو حکم عادی کہتے ہیں. ایک چیز ہم نے بار بار دیکھی، دونوں کا ایک چیز جب پائی گئی، جب بھی پانی پیا تو پیاس بجھ گئی، جب بھی کھانا کھایا بھوک مٹ گئی، جب بھی آگ کسی چیز کو لگائی تو وہ چیز جل گئی. تو دونوں چیزیں ایک ساتھ پائی گئیں تو ہم نے کہا کہ ان دونوں میں کوئی تعلق ہے. لیکن وہ تعلق جو ہے ہم نے عادت کی وجہ سے اور بار بار دیکھ کر پہچانا. جب بھی پانی پیا تو پیاس بجھ گئی، تو ہم نے یہ اندازہ لگا لیا کہ پانی اور پیاس بجھنے کا ایک تعلق ہے. تو یہ حکم عادی کہلاتا ہے. یہ ہم حواس سے پہچانتے ہیں. اللہ نے ہمیں حواس دیے ہیں 5، حواس سے ہم پہچان کر حکم لگا دیتے ہیں. حواس سونگھنا، چکھنا، دیکھنا، سننا اور چھونا، یہ 5 سینسز ہیں. یہ ہمیں اللہ نے دیے ہیں، ان کی بنیاد پر ہم کچھ چیزیں جان کر دو چیزوں کے تعلق کو بیان کرتے ہیں. اس کو حواس سے جاننا کہتے ہیں، اور ایسے حکم کو حکم عادی کہتے ہیں. حکم عادی. یہاں جو ہے نماز فرض ہے یا ظہر 4 رکعت ہے، ایک چیز ہو گئی ظہر، اور اس کا 4 رکعت ہونا 2 چیز، دونوں چیزوں میں ربط تعلق جوڑ رہے ہیں، اور ہے اس میں ہے، پورا جملہ ہے. اب بتائیے یہ حواس سے آپ جان سکتے ہیں؟ چکھ کر پتہ چل جائے کہ ظہر کی 4 رکعتیں ہوں گی، عقل سے جان لیں، یہ چیزیں جو ہیں آپ عقل سے نہیں جان سکتے. زکوٰۃ 2.5% ہوگی، زکوٰۃ کوئی چیز ہوگی، حج ہوگا، یہ ہم عقل سے بھی نہیں جان سکتے جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، اور نہ ہی ہم حواس سے جان سکتے ہیں. تو پھر کیسے جانتے ہیں؟ یہ شریعت بتاتی ہے. حاکم یہاں شریعت ہے، تو شریعت حکم دیتی ہے تو اس کو حکم کو کہا جاتا ہے حکم شرعی. تو دیکھیں 3 طرح کے حکم ہو گئے کہ ہم 2 چیزوں کا تعلق جوڑ رہے ہوتے ہیں، عقل سے پہچان کر جوڑ رہے ہوتے ہیں تو حکم عقلی کہلاتا. عادت کی وجہ سے ایک چیز بار بار ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہم 2 چیزوں کا تعلق جوڑ کر پھر کہتے ہیں پانی پیاس بجھاتا، آگ جلاتی ہے، کھانا بھوک مٹاتا ہے. یہ بار بار دیکھا تو تجربے اور تکرار سے حکم لگایا، اس کو حکم عادی کہا جاتا ہے. اور تیسرا جو ہے حکم شرعی ہوتا ہے، جو شریعت کے بتانے ہی سے پتہ چلتا ہے، نہ ہمیں حواس سے پتہ چل سکتا ہے اور نہ ہی ہم ان چیزوں کو عقل سے جان سکتے ہیں. اب کیا تعلق ہے اس بحث کا؟ عقیدے سے کیا تعلق ہے؟ تو عقیدہ جو ہے وہ کبھی بھی عادت سے ثابت نہیں ہوگا، حکم عادی سے کبھی بھی عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، عقل سے عقیدہ ثابت ہوگا، شرع سے عقیدہ ثابت ہوگا. اور شرع میں جب آئے گا شریعت میں
تو کیا چیز آئے گی؟ قرآن اور سنت آئے گا یا نہیں؟ قرآن اور سنت. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ، جب آپ عقیدہ بیان کریں گے تو پورا جملہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں بھی آپ حکم لگا رہے ہوں گے. اللہ ایک ہے، یہ ایک چیز ہو گئی، یہ دوسری چیز ہو گئی. حکم لگا رہے ہیں یا نہیں لگا رہے؟ یہ عقیدہ ہے. عقیدے کو آپ جملے کی صورت میں بیان کرتے ہیں تو یا تو یہ حکم شرعی ہوگا، یا یہ حکم عادی ہوگا، یا حکم عقلی ہوگا. یہ تینوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. لیکن ہم نے بتا دیا کہ عادت سے عقیدہ ثابت نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ عقل سے ثابت ہے یا شرع سے ثابت ہے. آپ اتنی کائنات کو دیکھتے ہو، عقل کہتی ہے یار اتنی بڑی کائنات خود بخود کیسے ہو سکتی؟ کوئی ہے، کوئی ہے. تو عقل سے آپ نے خدا کا پتہ چلا لیا، کوئی ہے جو اس کائنات سے ایک باہر کی ذات ہے اور وہ اس پہ اثر کر رہی ہے. رب اور عالمین، رب العالمین، رب العالمین، یہ عالم ہے اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے، اس پہ یہ باہر ایک ذات ہے جو اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے. وہی پیدا کر رہا ہے ان کو، وہی فنا کر رہا ہے، وہی کمال پیدا کر رہا ہے، وہی اس کو نیچے لا رہا ہے. تو بندہ کہتا ہے یار اتنی بڑی کائنات ہے، کوئی ہے. تو کس سے پہچانا؟ عقل سے. اس کا مطلب عقل سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. تو اگر آپ سے کوئی پوچھتا ہے بھائی عقیدے کی دلیل کیا ہے، آپ کہو گے عقل سے ثابت ہوتا ہے، عقل سلیم سے اور شرع سے ثابت ہوتا ہے. اور مسلمان جس چیز پر جمع ہو جائیں اس سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے. وہ حدیث سے ہی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو اگر مسلمانوں کا بہت بڑا گروہ کسی بات کو صحیح کہنے لگے تو اب بتاؤ وہ گمراہی ہوگی یا صحیح ہوگا؟ صحیح ہوگا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو اس سے علماء نے نتیجہ نکالا، یہ بھی حدیث سے ہی نکلا ہوا ہے، شریعت سے ہی، سواد اعظم، بڑی جماعت جس پر جمع ہو جائے تو اس سے بھی عقیدہ ثابت ہوتا ہے. لیکن وہ اسی کے تحت آئے گا کہ سواد اعظم جو ہے وہ ہمیشہ صحیح ہوگا. یہ کیسے بتاؤ گے؟ آپ کہو گے حضور نے فرمایا. تو حضور جو فرماتے ہیں وہ کیا بنتا ہے؟ اور شریعت کا کون سا جز ہے؟ تو وہ اسی کی طرف ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے اگر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی عقیدہ کیسے ثابت ہوگا، بتا سکیں گے؟ آپ کہو گے عقل سلیم سے ثابت ہوگا یا شریعت سے. شریعت کا مطلب قرآن سے، سنت سے، یا بڑی جماعت کے کسی عقیدے پر ہونے سے عقیدہ ثابت ہوگا. تو اتنے مسلمان میلاد شریف کے جائز ہونے کے قائل ہیں، اتنے دنیا کے کثیر مسلمان، سواد اعظم، بڑی جماعت ایک عقیدے پر جمع ہے، وہ گمراہی ہو سکتا ہے؟ بولیں. نبی کریم نے فرمایا کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. تو اب 4 دلیلیں ہو گئی عقیدے کے ثابت کرنے کی. 4 عقیدے کی دلیلیں ہیں. عقل سلیم، یوں کر لیں، قرآن، سنت، عقل سلیم اور سواد اعظم. جب آپ ایک خالق کے وجود کو مان لیتے ہیں کہ ایک ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں یار اتنی بڑی کائنات بنائی ہے، تو کیا کوئی مردہ یہ کائنات بنا سکتا ہے؟ اس کا مطلب عقل ہی کہتی ہے زندہ ہے. تو عقل سے ہی آپ نے اس کو حی مان لیا، حی القیوم، زندہ ہے. دوسرا بتاؤ اتنی بڑی کائنات بغیر علم کے بن سکتی ہے؟ بن سکتی ہے؟ نالج چاہیے. ایک عام آدمی کو آپ کہہ دو، دکاندار کو کہ بھئی تو مجھے ایک ٹیبل بنا دے، وہ کہے گا بھئی کارپینٹر کے پاس جا، میرے پاس دودھ والے کے پاس جاؤ، جا کے کوئی ٹیبل بنا دے. وہ کیا کہے گا؟ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو میک اے ٹیبل، مجھے نہیں پتا کیسے بنتی ہے. تو علم چاہیے. اللہ نے اتنی کائنات بنائی، علم ہے کہ نہیں؟ وداؤٹ نالج بنا دی. اس کا مطلب عقل کہتی ہے علم بھی ہے. عقل سے ہی یہ صفت ثابت ہوئی. اور بتاؤ پاور ہے یا نہیں ہے بنانے کی؟ جب بنا کے دکھا دیا تو پاورفل بھی ہے، قدرت ہے. اور بتاؤ یہ ساری چیزیں بغیر ارادے کے ہو سکتی ہیں؟ لہٰذا ارادہ بھی اس کی صفت ہے. یہ ساری چیزیں آپ نے کس سے ثابت کی؟ عقل سلیم سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقل، اس لیے عقل سے عقیدہ ثابت ہوگا کہ کافر آئے گا، وہ کہے گا خدا کے وجود کو ثابت کرو، تم خدا کو مانتے ہو نا اور ایک مانتے ہو، ثابت کرو. دلیل دو، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اب آپ اس کو سناؤ، دیکھو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا قل هو اللہ احد. وہ کہے گا بھائی کون سی دنیا میں رہتے ہو؟ میں اللہ کو ہی نہیں مانتا، تم مجھے اللہ کے کلام سے دلیل دے رہے ہو. پہلے تو میں اللہ کو مانوں، پھر اس کے لیے صفت کلام مانوں، پھر اس کتاب کو اللہ کا کلام مانوں، پھر مانوں نا. میں تو کسی چیز کو مانتا ہی نہیں ہوں، اس سے مجھے کیوں دلیل دے رہے ہو؟ میں تو اس کتاب کو مانتا ہی نہیں ہوں. اب کون سی دلیل دو گے جو اس کے پاس بھی ہے اور میرے پاس بھی ہے؟ عقل اس کو بھی اللہ نے دی ہے اور عقل ہمیں بھی دی ہے. جب ہم عقل سے دلیل دیں گے تو وہ انکار نہیں کر سکے گا، اس کو قبول کرنا پڑے گا. لہٰذا عقل جو ہے وہ اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے. تو عقیدہ کتنی چیزوں سے ثابت ہوگا؟ قرآن، سنت، سواد اعظم یعنی بڑی جماعت اور عقل سلیم. اور عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ وہ خیال، وہ نظریہ کہ جس کو انسان اپنا دین بنائے، اس میں عقیدے کا، اعتقاد کا ارادہ ہو، عمل کا ارادہ نہ ہو، اس کو عقیدہ کہتے ہیں.